بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کی تخلیق کیسے کی گئی، کیسے ان کی تخلیق کی گئی۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کی جو آیات ہیں قرآن کی، یہ اس ٹائم بھی اپلیکیبل تھی اور یہ آج بھی اپلیکیبل ہے، اور قیامت تک جو ہے نا قرآن کی آیات یہ اپلیکیبل رہیں گی، اور اس سے جاننے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے قرآن سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین عرب یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور کچھ ان کے جو مشرکین تھے وہ مختلف قسم کی باتیں آخرت کے بارے میں کرتے ہوتے تھے، ان کی رائے مختلف تھی، تو آخرت کے بہرحال وہ منکر تھے مشرکین عرب جو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے تھے، ہر چیز کا مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مدبر مانتے تھے۔ یہ سب کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں مشرکین عرب کے اس رویے پہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہو، اس کو اتنا بڑا مانتے ہو، اس کو ہر چیز کا خالق مانتے ہو، ہر چیز کا مالک اس کو مانتے ہو، تو پھر آخرت کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اور کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بہرحال وہ یہ سارے مقدمے مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب سے بڑا ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ یہ سارا کچھ وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ دوسرا، وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل اس پہ بیان فرمائے کئی مقامات پہ کہ تم یہ سب کچھ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو یہ دوبارہ اٹھانے میں تمہیں کیوں تردد ہو رہا ہے، اس کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے، دوبارہ بھی وہ ان کو دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس قسم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ النبأ کو دیکھیں، ادھر بھی ابتداء میں آخرت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ لوگ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بیان فرماتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے کام تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو جب اتنے کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی اٹھا دیں گے، ریزرکشن بھی ہوگی، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا بھی جائے گا، تو اس کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تو سورۃ الغاشیہ کی یہ جو آیات ہیں اخیر میں جو آتی ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس کے بعد یہ ٹوٹل 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ تو سورۃ الغاشیہ کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور جہنمیوں کی جو سزائیں ہیں کچھ اس کا تذکرہ ہے، اس طرح جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے۔
تو اس پر وہ حیرانگی کا اظہار کرتے تھے مشرکین عرب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ آیت ان کے لیے بھی اپلیکیبل تھی، مشرکین عرب کے لیے، کیونکہ اونٹ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور وہ اس کے بہت ساری ونڈرز جانتے بھی تھے، کیونکہ اس پہ وہ سواری کرتے تھے، اس پہ وہ سفر کرتے تھے، اس پہ وہ تجارت کرتے تھے اور جنگوں میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اونٹ کی ان کے ہاں بہت بڑی اہمیت تھی، اور کئی ایک اس کی خصوصیات وہ جانتے بھی تھے، یعنی جو گراس اس کا باڈی سٹرکچر ہے اور جس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، تو ان کو تو پریکٹیکلی وہ چیزیں معلوم تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں کی نسبت کتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یعنی آپ اس کو گراسلی دیکھیں یا آپ اس کو جا کے مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں، اس کے جتنے فیکٹس ہیں، بہت ساری چیزیں، اور بہت اس کے اندر ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ایسے سسٹم اس کے اندر رکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ اس قابل ہے کہ اتنا وزن اٹھانا، اتنے لمبے لمبے سفر کرنا، اور کتنی اس کی ہائٹ ہے، لیکن اس کی سپیڈ دیکھیں، یہ 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک جو ہے نا یہ میکسیمم سپیڈ پکڑ سکتا ہے اونٹ، 65 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ تک جو ہے نا اونٹ اس کی میکسیمم سپیڈ جا سکتی ہے۔ وزن اٹھانا اور پھر بیٹھ کے، یعنی اس کو بٹھا کے ہے، یعنی اس کی ہائٹ تو بہت زیادہ ہے، اس پہ آپ سوار تو نہیں ہو سکتے، تو اس کو بٹھا کے اس پہ سواریوں کو بٹھایا جائے، پھر یہ اٹھ جاتا ہے، وزن کو لے کے جو ہے نا دوبارہ اٹھتا ہے۔ اس پہ بہت سارا سامان بٹھا کے اس پہ لا دیں اور اس کے بعد یہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق اس طریقے سے کیا ہوا ہے، یعنی اس کی گردن کا جو اینگل ہے، جس اینگل سے اس کی گردن بنی ہوئی ہے، یہ اس کو وزن اٹھانے میں، بیٹھی ہوئی پوزیشن سے وزن اٹھانے میں اس کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، یہ گردن کا جو اس کا جس انداز سے اس کا اینگل بنا ہوا ہے۔ ان کے اندر بہت فیکٹس ہیں اونٹوں کے اندر، اور کافی اس کی تفصیلات ہیں۔ ہم چند ایک چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی یعنی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں کی جو بہت زیادہ ہائٹ ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صحرا کی ریت کی جو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اس سے جو بہت زیادہ ہیٹ اٹھتی ہے، تو زیادہ جو اس کی ہائٹ ہے وہ اس کو اس ہیٹ سے بچا کے رکھتی ہے۔ اونٹ کے جو پنجے ہیں وہ پیڈڈ ہیں، بالکل نرم ہیں، جو اس کے لیے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں چلنے میں، ریت میں دھستے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ جو پیڈڈ بنے ہوئے ہیں تو دھستے نہیں ہیں زمین کے اندر، ریت کے اندر، اور دوسرے یہ کہ اس کو چلنے میں جو ہے نا آسانی بھی رہتی ہے۔ یہ جو ناسٹرلز ہوتے ہیں، یعنی ناک کا یہ اگلا جو نرم حصہ ہے، تو یہ لڈ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ڈھکن ہوتے ہیں، یہ اس کو بالکل کلوز بھی کر سکتا ہے۔ صحرا میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور گرد کو، ریت کو اٹھاتی ہیں، تو اس ٹائم یہ ناسٹرلز کو بند کر دیتے ہیں۔ اونٹ کا جو منہ ہے اندر سے، جو اس کا سرفیس ہے منہ کا اندر کی طرف سے، وہ اتنا سخت اور لیدری ٹائپ بنا ہوا ہے کہ جو کانٹے دار پودے ہوتے ہیں صحراؤں میں، یعنی اگر اور کچھ نہیں ملتا اور لمبا سفر ہے اور کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے،